بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں، لکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز بتائیں جس سے گھر میں برکت ہو، جنات کا جادو کا اثر نہ چلے، یا جنات کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہوتا ہے ان کے گھروں میں ایسی چیزیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، مسلسل آوازوں کا آنا، چھینٹوں کا آنا، کسی عجیب سی کیفیات کو دیکھنا، محسوس کرنا، گھر والے مسلسل پریشانیوں میں ہوں، علاج کروا کے عاجز آ چکے ہوں، تو ان کے لیے آسان سا نسخہ ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ اگر یہ دونوں صورتیں یا کم از کم سورہ بقرہ روزانہ اگر پڑھی جائے تو اس کی بے شمار فضائل ہیں کہ گھر میں جنات، جادو، شیاطین یا ان کے اثرات گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں، اور روزانہ پڑھنے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلسل کوئی ایک صورت پڑھنے سے کوئی چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں، موکلات آ جاتے ہیں یا وہ عمل ہو جاتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ جتنا قرآن پاک کو برکت کی نیت سے اور اپنے گھر کی، گھر والوں کی اور تمام افراد کی، تمام چیزوں کی، جائیداد کی حفاظت کے لیے اگر پڑھیں گے تو ایک صورت 10 بار، 1000 بار، 100 بار یا مسلسل کئی سالوں تک بھی آپ پڑھتے رہیں تو اس کا نقصان کوئی نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اسی لیے سورہ بقرہ روزانہ اگر آپ گھر میں پڑھیں گے اور سورہ آل عمران، تو ان دونوں صورتوں کی فضیلت یہ ہے کہ گھر میں جادو اور جنات اور ان کے تمام چھوٹے بڑے اثرات مسلسل پڑھنے سے، پانی پہ دم کر کے چھڑکاؤ کرنے سے یہ اثرات زائل ہوتے ہیں، گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہوتے ہیں، برکتیں داخل ہوتی ہیں، جو غلط چیزیں جنات کی طرف سے، جادو کی طرف سے یا نظر بد وغیرہ ہو، حاسدین کی طرف سے کوئی ایسی چیز بھیجی گئی ہو تو اس کا مکمل خاتمہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ سورہ بقرہ ایک مجلس میں بیٹھ کے پڑھ لیں اور سورہ آل عمران بھی۔ اگر ایک مجلس میں نہ بیٹھ کے پڑھ سکیں تو ایک ایک سپارہ کر کے پڑھ لیں، آدھا آدھا سپارہ کر کے پڑھ لیں، 2-3 افراد مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ کیفیت بھی نہ ہو، پڑھنے میں کوئی مشکل ہو، مصروفیت کی وجہ سے کبھی کبھار پڑھتے ہوں، تو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور سورہ بقرہ کا آخری رکوع یہ لازمی صبح شام اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو فوائد اور فضائل بتائے ہیں ان میں سے کافی حد تک یہ چیزیں آپ کو بھی مل جائیں گی۔ مگر کوشش یہ کریں کہ گھر میں، گھر کے افراد میں کوئی ایک اپنی ذمہ داری لے، یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جادو کا خاتمہ اور جنات کا خاتمہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ وہ آپ کے گھر سے وہ جو چیزیں محسوس ہو رہی تھیں، بے برکتی تھی، کچھ غلط چیزوں کا گزر ہو جاتا تھا یا ڈراتی تھیں چیزیں، لائٹوں کا بند ہو جانا یا کاروبار کا رک جانا، ایک دم سے بیماریوں کا حملہ آور ہو جانا، تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو کوشش کریں جو چیز آپ اپنے لیے خود پڑھیں گے، جو عمل یا جو وظیفہ یا جو دعا آپ اپنی حاجت کو رکھ کر، اپنی کیفیت کو رکھ کر آپ خود اپنے لیے پڑھیں گے، اس کا فائدہ آپ کو بہت زیادہ ہوگا بنسبت اس کے کہ مجھ سے پڑھوائیں یا کسی سے بھی پڑھوائیں، دعا کروائیں۔ دعاؤں میں بالکل ہے فضیلت، مگر کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی حاجت، اپنی ضرورت خود دعا کریں، خود سورت پڑھیں، خود وظیفہ کریں۔ جب اس طرح اپنی حاجت اللہ رب العزت کے سامنے اپنا گڑ گڑا کر یا اپنی کیفیت بنا کر، رونے کی کیفیت بنا کر، رو کر اللہ رب العزت سے مانگیں گے بھی، تو وہ قرآن پاک کی آیت ہو، سورت ہو، وظیفہ ہو، دعا ہو، تسبیح ہو، وہ آپ کے لیے 1000% کارآمد ہے۔ تو اسی لیے خلق خدا کی خدمت کریں، دعائیں لیں، مگر بہتر یہ ہے کہ ایسی تکلیفوں میں، حاجات میں اپنے لیے دعاؤں کا اہتمام خود کریں، جو قرآنی آیات ہیں، قرآنی صورتیں ہیں، ان کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ چند دنوں میں قدرتی کرشمہ آپ دیکھیں گے کہ ان صورتوں کو پڑھنے سے، ان دعاؤں کے مانگنے سے، یا وہ جو کیفیت، جس کیفیت کے ساتھ آپ بیٹھ کر قرآن پاک کو پڑھ رہے تھے کہ اللہ میرے گھر سے جو جنات اور جادو اور شیاطین جو تنگ کر رہے تھے ان کا خاتمہ ہو جائے اور برکتیں داخل ہو جائیں، تو آپ انشاءاللہ خود اپنے آنکھوں سے چند دنوں میں ہی دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔